السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں شب برات میں، یعنی 15ویں شعبان کی رات میں نفل نماز کی نیت کس طریقے سے کی جائے گی، اور نفل نماز جو پڑھنا ہے وہ کس وقت پڑھنا ہے، کس ٹائم میں پڑھنا ہے، اور تیسری بات جو ہوگی کہ وہ کون کون سی نفل نماز پڑھیں ہم جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، جس سے ہمارے گناہ زیادہ سے زیادہ ختم ہوں۔ ایسی نمازیں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، وہ کون کون سی نماز ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر یہ تمام باتیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ شب برات کب سے شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے۔ یہ بات کا جاننا بہت اہم ہے۔ آپ یہ جان لیجئے، شب کے معنی رات کے آتا ہے، برات کے معنی چھٹکارا۔ سورج کے غروب ہونے سے لے کر کے سورج کے دوسرے دن طلوع ہونے تک وہ شب برات کی رات کہلاتی ہے، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ ہو سکے یاد کرو، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا کوئی ذریعہ بنو، اور کچھ نہ کچھ اس کے لیے بھی ایصال ثواب کرتے رہا کرو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات میں قبرستان جا کر کے وہاں جو ہے ان کو یاد کیا کرتے تھے، ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا کرتے تھے۔ اب آئیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ نیت کس طریقے سے کرنا ہے۔ نفل نماز کی نیت جو ہے کس انداز میں کرنی ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے یا 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، تو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ 2 رکعت کر کے نفل نماز پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ 4 کر کے پڑھیں گے تو یہ بھی ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ چاہے 20 رکعت کا ارادہ رکھتے ہیں کہ میں اب جو نماز نفل پڑھنے جا رہا ہوں تو 20 رکعت پڑھوں گا، تو آپ 20 رکعت کی ایک ساتھ نفل کی جو ہے نیت کر سکتے ہیں، اور 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے۔ یعنی جب کھڑے ہوں گے تو یوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ دینا کہ یا اللہ، میں نے 20 رکعت نفل نماز کی نیت کی۔ یہ کہیں گے زبان سے کہ یا اللہ، میں نے 20 رکعت نفل نماز کی نیت کی، اور پھر اس کو جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب 2 رکعت میں سلام پھیر لیں گے، پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے، تو دل میں یہی ہونی چاہیے کہ ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ نیت زبان سے آپ نے اللہ کو بتا دیا ہے کہ اب 20 رکعت ہم کو پڑھنی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو نیت کی ہے 20 رکعت کی، تو کوشش کیجئے گا کہ اس سے پہلے آپ کہیں نہ جائیں، 20 رکعت ادا کر لیں، کیونکہ آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کام نہ آ پڑے کہ جس کی بنیاد پہ کوئی نقصان ہو، اگر ایسے ہی فالتو میں بغیر ضروریات کے آپ اللہ سے وعدہ کر کے نہ جائیں، آپ چاہے 2 رکعت کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ بھی نیت کا ایک طریقہ ہے۔ زبان سے ادا کر لینا، اور دل میں اگر آپ خواہش کر لیں گے کہ میں نفل نماز 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، دل میں سوچ لیں گے تو بھی یہ نیت ہو جائے گی۔ تو یہ بات آپ نے جان لیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا بہتر ہے۔ آپ چاہے 2 رکعت کی نیت کریں، چاہے 20 رکعت کی کریں، لیکن جو اللہ سے وعدہ کریں اسے پورا کریں۔ اب آئیے گا، ہم جانتے ہیں کہ اس میں نفل نماز ہمیں کون کون سی پڑھنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا مسلمانوں، کہ نفل نماز ایسی ہوتی ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوا کرتا ہے، لیکن نفل نماز جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی، اتنے ہی زیادہ آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن نفل نماز اسی وقت پڑھنا ہے جب آپ کو قضا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ آج شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کے ذمے اس کی جو فرض نماز کی قضا نہیں ہے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے اس رات میں آپ قضا نماز کی تاکید زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔
اور اگر کوئی اس رات کو صلاۃ الحاجات پڑھنا چاہتا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھنا چاہتا ہے، صلاۃ التوبہ یعنی توبہ کی نماز 2 رکعت ہوا کرتی ہے توبہ کی نماز، اور اس کی بھی نیت یوں ہی ہے کہ یا اللہ میں نے 2 رکعت نماز توبہ کی نیت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے دل میں خواہش کر لیں تو بھی ہو جائے گی، اور نماز ویسے ہی جیسے عام نماز میں جو 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنی ہے، ثنا پڑھنا ہے، الحمد اور سورت، اور آخر میں التحیات وغیرہ پڑھنا ویسے ہی پڑھنا، اور اس کے بعد جو دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں اپنے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا ہے، یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما۔ یہ صلاۃ توبہ ہوئی، صلاۃ التوبہ کی نماز، اور اسی طریقے سے صلاۃ الحاجات کی نماز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں حاجت کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور ویسے ہی جو 2 رکعت پڑھتے ہیں نفل نماز ویسے ہی پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں دعا کرنا ہے کہ یا اللہ جس کو جو حاجات لے کر کے بیٹھا ہے وہ اپنی زبان سے ادا کرے کہ یا اللہ میں رشتے کے لیے آیا ہوں، یا روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، جس حاجت کے لیے وہ جو ہے صلاۃ الحاجات پڑھ رہا ہے وہ حاجات اللہ کی بارگاہ میں آخر میں رو کر گڑ گڑا کر کریں گے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد قبول کرنے والا ہے۔ تو ناظرین میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیت بھی کیسے کرنی ہے، اور نیت تو دل کے ارادے کا نام ہوتا ہی ہے، اور نفل نماز کثرت کے ساتھ پڑھیں، لیکن اس سے زیادہ آپ کو تاکید کرنی ہے کہ آپ قضائے عمری پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔